السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا۔ معزز حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جامع ترمذی کی ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک دنیا میں وہ شخص ہے اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میری مجلس میں وہ انسان بیٹھے گا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ بلند اور پائے اخلاق والا انسان ہوگا۔ پھر اسی کے بعد آپ نے فرمایا کہا کہ تم میں سب سے زیادہ مبغض انسان میرا، ناپسندیدہ شخص دنیا کے اندر، اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس سے اگر کوئی انسان دور ہوگا تو وہ انسان آپ نے 3 صفات اس کے بتائی۔ پہلی چیز آپ نے بتائی اس کے اندر کہا کہ الثرثارون، چونکہ ہمارے 2-3 دن سے موضوع زبان سے متعلق چل رہا ہے تو اسی سے متعلق نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الثرثارون، کہ سن لیجئے کہ کون انسان ہے جو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے، امتی ہے، اور دوسرا ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس سے بہت دور ہوگا۔ وہ انسان کون ہے؟ الثرثارون کہا پہلے آپ نے، کہا کہ یہ انسان بہت زیادہ بات کرنے والا انسان، اور جب بھی بات کرتا ہے تکلف کے ساتھ بات کرتا ہے، باتیں بنا بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ خلاصہ یہ سرساروں مطلب بیجا گفتگو، لایانی گفتگو، دنیا اور آخرت سے متعلق کوئی فائدے مند گفتگو نہیں، ویسی گفتگو کرنے والا عام انسان السرسارون۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی المتشدقون، کہا کہ یہ انسان کون ہے جو سب سے دور میری مجلس سے رہے گا، ناپسندیدہ دنیا میں کون انسان ہے؟ کہا کہ جو عام طور پہ اپنے منہ کے ذریعے سے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اب کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے جس کو کہا جاتا ہے منہ چڑھانا، یہ منہ چڑھانا گرچہ ہمارے نزدیک ایک مختصر سا عمل ہوگا، انسان مذاق کے طور پہ کر رہا ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ ایک انسان کو اگر اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے ایسی حرکت کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ امتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو منہ کے ذریعے سے مذاق اڑائے، آنکھ کے ذریعے سے مذاق اڑائے، اشارے کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑایا جائے، بہرحال یہ ایک بہت بڑی اخلاق کی گراوٹی چیز ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ المتشدقون کا معنی وہ بتایا گیا۔ اب تیسری چیز آپ نے المتفیہقون کہا اس کے اندر۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا علیہ السلام، کہا اللہ کے نبی یہ 2 چیزیں ہم کو معلوم ہیں، سرسارون معلوم ہے ہم کو کیا ہے پتہ کر لیے، المتشدقون کون ہے وہ بھی معلوم کر لیے، یہ ایک لفظ جو آپ نے استعمال کیا المتفیہقون، یہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم ہوا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے جو الفاظ تھے یہ وحی کی روشنی میں آپ فرماتے تھے، تو لہٰذا ایسے گہرے الفاظ کے جس کو عرب کے لوگ سمجھ نہیں پائے، صحابہ کرام لغت والے ہیں، عرب کو عربی اچھی طرح جاننے والے، پھر بھی یہ لفظ نہیں سمجھ سکے۔ یہ عربی زبان کی یہ منزلت اور مقام معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے دل پہ اتاری جانے والی چیز۔ تو خیر متفیہقون کا معنی اللہ کے نبی نے کہا علیہ السلام المتکبرون، اس کی تشریح آپ نے فرمائی کہ اس سے مراد تکبر کرنے والے،
اب چونکہ اس سے پہلے دو چیزیں زبان سے متعلق ہیں، تو متکبر کا معنی عام طور پہ ہر چیز میں تکبر کرنے والا، خاص طور پہ زبان کے تحت میں۔ زبان کے ساتھ میں لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو نعمت دے، لوگوں کے سامنے جا کر کے فخریہ انداز میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، سامنے والے کو حقیر جاننے کے لیے، چھوٹا سمجھانے کے لیے انسان اپنی زبان سے تکبرانہ جملے ادا کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فخریہ انداز، یہ تکبر لوگوں کے سامنے۔ ایسے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ امتی کہلائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی مجلس سے بہت دور انسان ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ زبان کی گراوٹیں ہیں، زبان کی ہلاکتیں ہیں، یہ زبان کی برائیاں ہیں، یہ زبان کے گناہ ہیں جو انسان کو عام طور پہ اس قسم سے بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر خلاصے کے طور پہ کیا بتایا گیا؟ سب سے پسندیدہ امتی کون اور سب سے قریب اللہ کے نبی کے مجلس میں کون ہوگا؟ کہا کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے سب سے زیادہ، بات کرنے میں اچھا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ہنس کے ملاقات کرتا ہے، لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، لوگوں کے جتنے حقوق ہیں اگر دیکھا جائے عباد اللہ، اگر اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بنیادی حق اگر ایک انسان مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ سب سے بنیادی حق ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ میں پیش آنے کا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو انسان برا ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بھی، تو بتایا یہ چلا کہ زبان کا جو کچا انسان ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے والا انسان ہے، تو لہٰذا یہ انسان دنیا اور آخرت میں بھی اس کے پائے انجام کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھا اخلاق والا انسان اچھا ہے امتی، سب سے برا امتی یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال۔ اب دیکھیے، زبان کے ذریعے سے انسان نبی کی مجلس سے دور ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو زبان کا صحیح استعمال کر لے گا تو مجلس میں بھی انشاءاللہ سب سے قریب ہوگا اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حدیث سنیے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ اس حدیث کے اندر یہ دلیل ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ انسان درود بھیجتا ہے زبان کے ذریعے سے، تو سب سے زیادہ جو بندہ دنیا میں درود پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، خود بخود کل قیامت کے دن جنت میں بھی چلا جائے گا، اور جنت میں بھی جائے گا تو اللہ کے نبی کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی کے بیٹھے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے، اور زبان ہی ہے جو انسان کو جنت سے کوسوں دور بھی کر سکتی ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان بڑے مقام کو پہنچ سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی جہنم کی گہرائی تک بھی انسان جا سکتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کریں گے مطلب زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ذکر رہنا، اس کی یاد رہنا، خاص طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں گے، زبان کا صحیح استعمال۔ اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے مطلب ذکر اللہ نہیں ہے، لوگوں کی برائیاں ہیں اپنی زبانوں کے اندر، تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے یہ برائیاں ہیں جو انسان کو پستی کا شکار کرا دیتی ہیں اور آخرت کے اندر نعوذ باللہ جہنم کا مستحق قرار دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اس کے اندر زبان کا صحیح ہم استعمال کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیں گے تو انشاءاللہ زبان کا صحیح استعمال ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے کہ آپ کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انسان اگر کہے گا انشاءاللہ تو یہ صحیح معنی میں اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کو جو باتیں ہم نے اس درس سے متعلق سنی ہیں، زبان کے صحیح استعمال اور اس کے ہلاکتوں سے بچنے والی جو باتیں ہمارا کے سامنے آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنے اور غلط استعمال کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔